یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو. کیا کوئی مسجد کی قالین جس کو نکالا نہ جا سکے، اگر بچے نے اس کو پر پیشاب کر دیا ہو تو اس کو کس طرح سے پاک کیا جائے؟ اول تو یہ کہ مسجد کے اندر کوئی ایسی چٹائی قالین نہیں بچھائی جاتی غالباً کہ جس کو نکالا نہ جا سکے. پتہ نہیں آپ کی مسجد میں کیسے اس میں بتاشے والی کیلیں ٹھوک دی گئی ہیں کہ وہ نکل نہیں سکتی، یا سیمنٹ لگا کے اس کو فکس کر دیے گئے، کیونکہ یہ ایک ایک صف کے الگ الگ قالین ہوتی ہے اور الگ الگ چٹائی ہوتی ہے، تو ایک صف کی قالین کو بہت آسانی سے اٹھا کے نکالا جا سکتا ہے. اکثر مسجدوں میں جو ہے یہی معمول ہوتا ہے. تو اس کو نکال کے اس حصے کو دھونا کہ جہاں بچے نے پیشاب کیا بہت آسان ہے. اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ سائیڈوں میں ٹیپ وغیرہ لگا دیتے ہیں تاکہ اندر جو ہے دھول مٹی نہ جائے، دونوں چٹائی یا قالین آپس میں جو ہے وہ آگے پیچھے کھسکے نہ، تو اس کے لیے صرف ٹیپ لگا دی جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں دیکھا کہ اس کو نکالا نہیں جا سکتا. اور بچوں کو یا اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد کے اندر لانا حدیث پاک کے اندر اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ بچوں سے اور پاگلوں سے جو ہے وہ مسجد کو محفوظ رکھو، کیونکہ یہ جو ہے وہ نجاست کے اعتبار سے بھی گندی کرتے ہیں مسجد کو اور شور غل کے اعتبار سے بھی. تو اب چھوٹے بچے نے کیونکہ مسجد کے اندر پیشاب کر دیا تو ظاہر ہے کہ اس کو لایا گیا ہوگا مسجد کے اندر، تو یہ مسجد کے امام صاحب یا کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے مسجد کے آداب کے مسائل جمعے کے دن یا ایسے معاملے میں کہ جب مجمع زیادہ ہو لوگوں میں بیان کرنے چاہیے تاکہ وہ اس چیز سے آگاہ رہیں. اب رہا یہ کہ ایسی قالین جس کو نکالا نہ جا سکے اس کو کیسے پاک کرے گی. تو اگر اس کو مسجد سے باہر نکالنا آسان نہیں ہے یا بہت زیادہ مشکل والی بات ہے تو ایک کوئی بڑی سی جو مسالہ وغیرہ لگانے کی مزدوروں کی پلیٹ ہوتی ہے، اس کو آپ کے وہاں کیا بولتے ہیں، تشلا یا جو بھی اس کو بولتے ہو، اس کو خالی تشلے کو لے جا کے اور نجاست والی جگہ کے اس کو نیچے رکھ دیں، اور نجاست والی جگہ کو اس کے بالکل تشلے کے بیچوں بیچ میں رکھ دیں، اور پھر اس جگہ کو 2-3 لوٹے پانی ڈال کے جو ہے اچھے سے مل کے وہیں پر دھو دیں تاکہ وہ جو پانی ہے وہ سارا کا سارا اس تشلے کے اندر رہے، مسجد میں نہ گرے. پھر وہ جب پانی اس کو پھینک دیں پھر دوبارہ لا کے صاف پانی سے دھو دیں. اس طرح 2-3 دفعہ دھوئیں گے بلکہ ایک ہی بار میں بہت اچھے سے وہ صاف بھی ہو جائے گی اور وہ جگہ پاک بھی ہو جائے گی. ٹھیک اسی طرح اگر گھر میں کوئی ایسی بڑی قالین ہے کہ جس کو نکالا نہیں جا سکتا اور اس پہ بچے نے پیشاب کر دیا تو اس کا ایک سرا جہاں پر پیشاب بچے نے کرا ہو تو اس کے نیچے بھی اسی طریقے سے تشلا لگا دیں. تشلا لگانے کے بعد چاروں طرف تشلا ہوگا تو بیچ میں تھوڑا اس کے دباؤ بنا کے گڈھا کر دیں اور پھر اس کو جو ہے پانی سے دھو دیں، اس حصے کو صرف وغیرہ سے پانی سے 2-3 بار. اور تشلا تھوڑا بڑا ہوگا تو اس میں بار بار اسے پھینکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک ہی بار کے پانی سے وہ جو ہے نا وہ صاف ہو جائے گا. تو اس طرح سے اس کو جو ہے وہ پاک کیا جا سکتا ہے. اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان. وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں. کب سے اپنی خطاؤں کا شمار